وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب کی توفیق سے رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہم سب کو ملا اور اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی ہم سب کو توفیق ملی. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے عبادتوں کی جو توفیق دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے رمضان کے احکام بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی کہ ہمیں جو کچھ نیکیوں کی استطاعت اور طاقت یا ہم نے قدرت حاصل کی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے. لہذا عبادتوں کے تئیں ایک انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں کہ اسی رب کے توفیق سے یہ چند ایام جس کو اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات کہا ہے، آپ دیکھیں کہ بندوں پر آسانی کے خاطر دل کے تسلی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ تمہارے اوپر فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے جو فرض کیا گیا ہے ایام معدودات ہے، گنتی کے چند ایام ہیں، سال کے بالمقابل 30 دن 29 دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات سے تعبیر کیا ہے. گنے چنے ایام میں تمہیں روزہ رکھنا ہے،
گنتی کے جو آپ گن سکتے اپنی انگلیوں پر. اس لیے اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے کہ 30 دن کے ہم نے یا 29 دن کے روزے اگر ہم مکمل کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی. کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کئی سارے ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو محروم ہیں, جنہوں نے اس مہینے کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی اس کے اہمیت ان کے دل کے اندر بیٹھی, اور اس طرح سے پورا کا پورا مہینہ گزر گیا اور اس بابرکت مہینے سے وہ مستفیض نہ ہو سکے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اختصار کے ساتھ. پہلی چیز تو یہ کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, اور اس جمعہ کو بہت سارے افراد جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں, اور اس جمعہ کو اکثر لوگ پڑھتے نہیں ہیں, مناتے ہیں. اس کو آخری جمعہ یا جمعۃ الوداع کے نام سے اس کو منایا جاتا ہے. یہ جان لیں کہ یہ جو لفظ ہے خاص طور سے جمعۃ الوداع کا, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں, عہد نبوی میں اور بعد کے بھی ادوار میں یہ لفظ ایسا ہے جو نہیں پایا جاتا تھا. یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو کسی دور میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا جو آپ نے سن 10 ہجری میں ادا فرمایا, اس حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے حجۃ الوداع سے تعبیر کیا ہے, آخری حج. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آخری حج تھا, لیکن اس کے بعد تو صحابہ نے حج کیا ہے, ان کے لیے تو حجۃ الوداع نہیں تھا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں آخری جمعہ بھی تو پڑھا ہوگا اپنی زندگی کا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی. تو اس کو حجۃ الوداع سے اس لیے تعبیر کیا گیا چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ آخری حج تھا. تو کیا جمعۃ الوداع کہنے والے یا اس کا اہتمام کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ آخری جمعہ ہے, اب اس کے بعد جمعہ کی توفیق نہیں ملے گی؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہی غلط ہے. حالانکہ رمضان کا پورا مہینہ یہ تو عبادتوں کے لیے ہے, اور یہیں پر بس نہیں بلکہ بعض لوگ خاص طور سے اس جمعہ میں, جمعۃ الوداع میں خاص طور سے حسرت و افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں. بہت سارے خطبہ اپنے خطبات میں یہ کہتے ہیں الوداع یا رمضان والفراق والسلام یا شہر رمضان, اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں حسرت و افسوس کے ساتھ, یعنی رخصت کر رہے ہیں, اس پورے مہینے کو رخصت کر رہے ہیں, اس جمعہ کو رخصت کر رہے ہیں. اور خاص طور سے لوگوں کے اندر معروف ہے کہ اگر آخری جمعہ میں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان نمازوں کے ساتھ میں اگر کوئی قضائے عمری کر لے تو پھر 70 سال کے اس کے زندگی کے چھوٹے ہوئے جو نمازیں ہیں فرض, اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. یہ سوچ اور یہ فکر نہ صرف یہ کہ شریعت کے خلاف ہے بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے. ایک تو خود ہی سے لوگوں نے یہ نام رکھا جمعۃ الوداع, اور اس کے بعد پھر اس کا خود ہی اہتمام کیا اور اس میں مخصوص عبادتوں کا بھی اہتمام کرنے لگے, اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اگر ہم نے قضائے عمری کر لی یا مخصوص نمازیں, مخصوص عبادتیں ہم نے کر لیں تو 70 سال میں ہماری جتنے فوت شدہ فرض نمازیں ہیں وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. اب سوچئے کہ یہ فرض نمازوں سے راہ فرار کا راستہ ہے, بھاگنے کا راستہ ہے. جب اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور یہ عقیدہ اور یہ سوچ بن جاتا ہے تو پھر فرض نمازوں کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. لوگوں کی یہ سوچ بن جاتی ہے بس آخری جمعہ آنے دو رمضان کا,
وہ پڑھیں گے اور 70 سال کی پوری کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی، وہ ہمارے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی صحابہ سے، نہ ہی تابعین سے، یہاں تک کہ اگر آپ بڑے بڑے جو علماء احناف ہیں، آپ ان کے فتاوے کو بھی اگر دیکھیں گے تو جمعۃ الوداع اور اسی طرح سے اس میں مخصوص قسم کی عبادتیں، انہوں نے بھی اس کو بدعت کہا ہے۔ کہیں بھی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، خاص طور سے احادیث کی کتابوں میں، فقہا میں یہ نام ہی معروف نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں کوئی مخصوص عبادت ثابت ہے۔ پتہ نہیں کس دور میں لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، اور آپ دیکھیں گے کل کی صبح کے پیپر آپ کو نظر آئے گا کہ روڈ بلاک ہو گیا ہے، شاہراہ بھی بلاک کر کے لوگ اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جمعہ کا اتنا اہتمام، آخری جمعہ کا، حالانکہ یہ جمعہ بھی عام دنوں کے جمعہ کی طرح سے ہے، بس فرق یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو جس طرح سے عام جمعہ ادا کرنا ہے ویسے یہ بھی جمعہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ اس میں کئی سارے بدعات انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس کا نام جمعہ ہے، جمعۃ الوداع نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، چاند رات، شوال کا چاند جب نظر آ جائے تو چاند رات کو، اور اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے 9 ذی الحجہ کا جب دن گزر جاتا ہے تو اس رات میں، یہ 2 راتیں خاص طور سے لوگ لیلۃ الجائزہ کے طور پر مناتے ہیں، لیلۃ الجائزہ یا لیلۃ الفائدہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مخصوص قسم کی عبادتیں کرنا مشروع ہے۔ یعنی ابھی چاند نظر آ جائے تو یہ رات، یعنی جو عید سے پہلے والی رات ہوتی ہے، اس رات کو لیلۃ الجائزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے سنن ابن ماجہ میں غالباً حدیث نمبر 1728 ہے، اس میں ایک روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب نسبت کرتے ہوئے، من قام لیلۃ العید لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ اگر کسی نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں قیام کر لیا محتسبا للہ، الفاظ ہیں من قام لیلۃ العید محتسبا للہ، اجر و ثواب کی نیت سے، تو جس دن یعنی کل قیامت کے دن جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس کا دل زندہ رہے گا۔ یہ جو روایت ہے، یہ روایت موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے، جھوٹی ہے، اور اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں آئی ہیں لیلۃ الجائزہ کے نام سے، چاہے وہ عید الفطر والی رات ہو یا اسی طرح سے عید الاضحیٰ والی رات ہو، اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری کے ساری جھوٹی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، کوئی مخصوص عبادت اور کوئی مخصوص فضیلت اس رات کو حاصل نہیں ہے۔ یہ عام راتوں کی طرح سے ہے، رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا، اب شوال کی جو پہلی رات ہے وہ عام راتوں کے مانند ہے، جس طرح سے عام راتوں میں عبادت کرنا چاہیے وہی عبادتیں مشروع ہیں، کوئی مخصوص عبادت اس کے لیے نہیں ہے کہ پوری رات جاگ کر کے گزاری جائے اور اس میں مخصوص قسم کے اعمال انجام دیے جائیں، مخصوص عبادتیں کی جائیں، ایسا کہیں مشروع نہیں ہے۔ شیخ الاسلام اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث التی تذکر فی لیلۃ العید کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ لیلۃ العید سے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں لوگ بیان کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری روایتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب جھوٹے منسوب کیے گئے ہیں، وہ جھوٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حجۃ الوداع، جمعۃ الوداع سے متعلق کوئی مخصوص عبادت نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت ہے، اور اسی طرح سے لیلۃ الجائزہ سے متعلق جس کو انعام کی رات کہا جاتا ہے اردو میں، انعام کی رات یعنی آج انعام کی رات ہے، کئی ساری روایتیں اس تعلق سے آتی ہیں کہ جب شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے جانتے ہو آج کون سی رات ہے؟ آج وہ رات ہے کہ ہمارے بندوں نے رمضان کا روزہ مکمل کیا ہے، آج ہم ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔
اور اس طرح کی کئی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ سڑکیں اور گلیاں اور وہ پورا شہر بھر جاتا ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں. حالانکہ قدر والی رات کے تعلق سے ہے کہ قدر والی رات میں کنکریوں کے مانند اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں جو قدر والی رات ہوتی ہے. لیکن اس رات کو چھوڑ کر کے اس رات کے تئیں بیان کیا جاتا ہے کہ جو انعام کی رات ہے، رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، اب جو ہے اتنے تعداد میں فرشتے اترتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فخریہ طور سے فرشتوں کے درمیان اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے رمضان کی عبادتوں سے اپنے آپ کو مستفیض کیا ہے. تو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، صحابہ اور تابعین سے بھی، تبع تابعین سے، فقہا سے، کسی سے بھی نہ تو لیلۃ الجائزہ ثابت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عبادت ہے، اور نہ ہی جمعۃ الوداع ہے. دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو یاد رکھیں کہ تیسری چیز یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ عید الفطر کے کچھ آداب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے روشنی میں، آپ کے عمل کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھنی ہے. خاص طور سے شوال کا چاند دکھنے کے بعد جو عمل کرنا مسنون ہے وہ ہے تکبیرات کا اہتمام کرنا. شوال کا چاند نظر آ گیا تو ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. تکبیرات کے لیے کوئی مخصوص الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. عام طور سے صحابہ سے، فقہا سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، یا سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. کوئی بھی جس میں اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہو، وہ کلمات آپ کہہ سکتے ہیں. تو تکبیرات وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کثرت سے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے کی ضرورت رہتی ہے. شوال کا چاند دکھ گیا، وہاں سے شروع کرنا ہے اور کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ جب تک کہ امام عید کی نماز کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، تب تک تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے. تو یہ ایک مخصوص وقت ہے اس کے پڑھنے کا، اور یہ انفرادی عبادت ہے. تکبیرات کا اہتمام کرنا یہ انفرادی عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی پڑھے اور اس کے پیچھے سارے لوگ مل کر کے پڑھے، یہ ثابت نہیں ہے نہ صحابہ سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انفرادی طور سے مرد ہوں، عورتیں ہوں، سب کے سب پڑھیں. یہاں تک کہ صحابہ جب عیدین کے لیے نکلتے تھے تو راستے میں بآواز بلند تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے. خواتین بھی کہیں، دھیرے کہیں، آہستہ آواز میں کہیں. تو تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. شوال کا چاند نظر آنے کے بعد کثرت سے پڑھنا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرا عمل مسنون ملتا ہے صحیح بخاری میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں کھا کر کے نکلتے تھے. عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو کچھ کھجوریں کھا کر کے نکلتے تھے. اور حدیث میں یأکلہن وطرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے، طاق عدد میں. بعض روایتوں میں ہے کانا لا یخرج حتی یأکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا پی کر ہی عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے. تو اگر کسی کو کھجور میسر ہے کھجور کھا لے، طاق عدد میں کھائیں مسنون ہے. اور کوئی اور چیز اگر آپ کھا سکتے ہیں کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں یہ ہے کہ اگر آپ مسنون عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کھجور طاق عدد میں کھا کر کے نکلیں، یہ عیدگاہ کے لیے، خاص طور سے عید الفطر میں. اس کے برعکس عید الاضحیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے نکلتے تھے اور قربانی کے گوشت سے اپنے کھانے کا آغاز کیا کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے پیدل جاتے تھے اور پیدل واپس آتے تھے. اگر عیدگاہ بہت دور نہیں ہے، عیدگاہ میں پڑھی جاتی تھی نمازیں، اور پیدل جانا ممکن ہے تو پیدل ہی جانا چاہیے. اور اگر پیدل جانا نہیں ممکن ہے تو آپ سواری استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ
عیدگاہ پیدل جاتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر کے جاتے تھے اور آتے تھے، ایک راستے سے گئے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہو، مسلمان ایک ساتھ مل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کے خاطر ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ان کے اجتماعیت کا اظہار ہو، ایک شان ہے، ایک شعار ہے مسلمانوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے، دوسرے راستے سے واپس آتے۔ اسی طرح سے چونکہ عیدگاہ میسر نہیں ہے، ہم اپنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ اگر عیدگاہ میں ہم پڑھتے ہیں تو عید کی 2 رکعتوں کے علاوہ نہ تو پہلے کچھ پڑھنی ہے کوئی نماز اور نہ ہی بعد میں پڑھنی ہے۔ عید کے دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب مصلی جاتے تھے، عیدگاہ میں جاتے تھے، نہ تو پہلے کوئی نماز پڑھتے تھے عیدگاہ میں نہ ہی بعد میں، سوائے ان 2 رکعتوں کے جو پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں ہماری عیدین ہوتی ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ بعض روایتوں میں فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ تو اگر مسجد میں اگر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جاتی ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مصلی نہیں ہے، یہ عیدگاہ نہیں ہے۔ اور تحیۃ المسجد وہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں مصلی میں، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے۔ تو مسجد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یہ تحیۃ المسجد ہے، مسنون ہے، پڑھنا چاہیے، واجب اور فرض نہیں ہے کہ ایک آدمی آئے تو پڑھنا ضروری ہی ہے اس کے لیے، لیکن کوئی پڑھنا چاہے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے بطور تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں آپ آ رہے ہیں اور مسجد میں ادا کی جا رہی ہیں۔ خاص طور سے عید کے دن اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ ہماری عبادت کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لہذا اس عبادت کے کرنے میں اور اس خوشی کے اظہار میں ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ تکلیف ہماری عبادتوں سے کسی کو نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں بھی ملتا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرنا ہے، غسل مسنون ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ توفیق دے تو نئے کپڑے یا اچھے کپڑے یا مخصوص ڈریس جو آپ رکھتے ہیں وہ آپ پہنیں، اللہ توفیق دے تو خوشبو وغیرہ لگائیں، سوائے عورتوں کے۔ خواتین خوشبو کا اہتمام نہ کریں، اگر وہ عیدگاہ آتی ہیں، نماز کے لیے آتی ہیں، وہ اپنے گھر میں لگا سکتی ہیں اپنے شوہر کے لیے، لیکن عیدگاہ میں آنے کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی معروف روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم بھی عیدگاہ کو جائیں، اور خاص طور سے ہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہوں ان کا کیا حکم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی مصلی میں جائیں، عیدگاہ میں جائیں، اور مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں، نماز سے الگ رہیں۔ یہ بھی سوال ہوا کہ اگر ان کے پاس پردہ کرنے کے لیے لباس موجود نہیں، کہا کسی سے مانگ لیں، پردے کے ساتھ نکلیں۔ تو یہاں چونکہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے، اب مسجد میں حیض والی عورتیں کیسے آئیں گی، لہذا وہ اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، تکبیرات پڑھ سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عورتیں بھی عیدگاہ میں آئیں گی یا نماز کے لیے آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات شریک ہوا کرتی تھی، اور بہت ہی معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا
اور اس کے بعد پھر عورتوں میں گئے، پھر وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، عیدین کے خطبے میں انہیں بھی خطبہ دیا، صدقات و خیرات کی انہیں ترغیب دی، یہاں تک کہ عورتیں جو ہے اپنے کانوں کے بالیاں، اپنے زیورات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دامن پھیلائے ہوئے تھے، اس میں ڈال رہی تھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات عیدین کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو یہ چند باتیں تھیں خاص طور سے عید الفطر کے احکام سے متعلق، اور اسی طرح سے صدقۃ الفطر کے تعلق سے میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا۔ تو جو حضرات بھی اجتماعی طور سے جمع کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں لا کر کے جمع کر دیں، اور شوال کی چاند دکھائی دینے کے بعد اس کو جو ہے تقسیم کیا جائے گا مساکین میں۔ تو جو بھی حضرات لا کر کے اجتماعی جمع کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل جمع کر دیں۔ اور آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے وہ 1 سا ہے ہر فرد کے جانب سے۔ 1 سا کا جو وزن ہے وہ 2.5 سے 3.25 کلو ہے۔ اگر کوئی 3 کلو دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، فمن تطوع فهو خیر اللہ۔ اگر آپ زائد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے حق میں بہتر ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کے لیے یہ جو ایام ہیں الہ العالمین خیر و برکت کے ایام بنائے۔ اسی طرح سے الہ العالمین جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں الہ العالمین تو ان کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ الہ العالمین یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے جب یہ گزرے تو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بن جائے، ہمارے لیے الہ العالمین تیری رضا کا مہینہ بن جائے، دخول جنت کا سبب بن جائے۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کے پریشانی کو حل فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں، الہ العالمین انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین اسی طرح سے جو لوگ اس میں کوتاہیوں کے شکار تھے، الہ العالمین تو انہیں ہدایت نصیب فرما، انہیں ان کے دل میں اسلام کی اور دین کی اہمیت الہ العالمین اجاگر فرما۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرما، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ